52 یا 53 میں ہی اس کام کا آغاز ہو گیا تھا مختلف یونیورسٹیز میں، لیکن کامیاب پھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ 1980 اور 81 میں ایک دو تجربات ہوئے، ایک مری میں اور ایک دوسری جگہ، جنہوں نے اس مکھی کو پالنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ تو اس بات کے امکانات روشن ہو گئے کہ اس یورپ کی مکھی کو پاکستان میں آباد کیا جا سکتا ہے۔ جو کمی تھی اس کو دور کیا گیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ اچھا، 1980 میں پھر ان کامیاب تجربات کے بعد ایک بہت بڑا پروجیکٹ منظور کیا گیا، یہ UNHCR کی جانب سے، جو مہاجرین کا ادارہ ہے۔ مہاجرین نے کی بحالی کے لیے جو افغانستان سے اور جو لوگ تھے پاکستان میں، ان کے لیے یہ ایک ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ منظور کیا۔ اس میں پھر باہر سے مکھیاں منگوائی گئی اور پاکستان میں پٹھانوں کو بیسیکلی، وہ سارے جو افغانی تھے ان کو تربیت کروائی گئی، کچھ سرحد کے لوگ بھی تھے، تو انہیں اس کام پر لگا، کیونکہ پاکستان پہ پریشر تھا بہت زیادہ، وہ آبادی کراؤڈ بہت ہو گیا تھا، فرانس کے خوراک کا مسئلہ تھا، ان کے دیگر، ان کے لیے یہ بطور بزنس یہ کام کیا گیا۔ تو وہ پھر جب بطور بزنس ان پہ اس کام کا آغاز ہوا تو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے کام کیا، اور 1980 سے لے کر آج تک پاکستان شہد ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان سے شہد باہر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پشاور کے قریب ایک ترناب جگہ ہے، ترناب میں شہد کی تقریباً 400 دکانیں موجود ہیں جو پاکستان کا شہد ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور تقریباً 25 لاکھ لوگ اس صنعت سے وابستہ ہے پاکستان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی پاکستان میں جائیں تو وہ ہزاروں ڈبے لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، کہیں دیکھیں آپ نے، فارم بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب پاکستان میں یہ بہت کامیابی سے کیا جانے لگا کام، تو اب ضرورت پیش آئی کہ آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں کیا جائے۔ تو آزاد کشمیر میں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر یونیورسٹیز میں اس پہ کام کیا، بہت سارے اداروں نے، تو وہ یہاں پہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے یورپی مکھی۔ اس پہ بہت کام ہوتے رہے بہت لمبے ٹائم تک، اور اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، خصوصاً زلزلے کے بعد، چونکہ بے شمار فنڈنگ تھی ہمارے پاس اور پوری دنیا کا فوکس تھا، تو انہوں نے بے تحاشا اس پہ پیسہ ضائع کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مکھی وہ لے کر آتے تھے جو یورپ کی ہے۔ اب یورپ کی مکھی پاکستان میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن جہاں پہ پہاڑی علاقے موجود ہیں اور جہاں پہ سردی زیادہ ہے اور جہاں پہ یہ لوکل مکھی موجود ہے، وہاں پہ یورپی مکھی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی جیسے ہم یہاں کامیابی سے بیتل بکری نہیں رکھ سکتے، اعلیٰ نسل کی بھینس نہیں رکھ سکتے، اسی طرح وہ مکھی یہاں پہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اب اس پہ بے شمار مسائل ہیں، وہ سردی ہماری نہیں برداشت کر سکتی، وہ یہ جو بھیڑ ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اس میں یہاں خوراک کے بے شمار مسائل ہیں، ہمارے پھول بہت چھوٹے ہیں، بیسکلی جو شہد کے سورس ہیں وہ ان سے خوراک نہیں لے سکتی۔ بہرحال اس کو اب پوری دنیا متفق ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یورپی مکھی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہوئی کہ فنڈز تو بہت ضائع ہوتے رہے، لیکن مکھی وہ لائی جاتی رہی اور کام نہیں ہوتا رہا۔ اب اس پہ ہم نے ریسرچ کی کہ ہم لوکل مکھی کو رکھ سکیں۔ یہ جو ہیومن اپیل ادارہ ہے، انہوں نے بھی 2008 اور 9 میں یہاں پہ آ کے جب کام کا آغاز کیا تو یہ وہی کاپی کیا، مکھی وہ لے آئے، ادھر سے لے آئے ٹرینر اور ایک ابتدا کی، وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اگلے سال انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ ہم اس پہ چونکہ فنڈنگ آ رہی ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ یہاں پہ لوگ اس پہ کر سکتے ہیں یا کریں گے۔ 2 سال تک میں نے بھی توجہ نہیں دی، وہ لگے رہے کنٹری طرف سے، بہت اس پہ ان کی کوشش تھی کہ رپورٹ میں ہونا چاہیے۔ پھر ایک میٹنگ میں نے انہیں کہا کہ ہم لوکل مکھی پہ کام کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، میں نے کامیابی سے اس کے بات کی ہے۔ ان میں مختلف اداروں سے رابطے کیے، انہوں نے کہا نہیں، لوکل مکھی کی فارمنگ نہیں ہو سکتی، پوری دنیا میں نہیں ہوئی آج تک، کہا کیسے ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ایگری ہوئے کہ ہم 4-6 لوگوں کو سپورٹ کر کے تجربہ کر لیتے ہیں، تو وہ ہم نے کامیاب کر دیا۔ پھر ان میں زیادہ لوگوں کو سپورٹ کیا، اور آج تک کوٹ میں ایک سب ڈویژن میں تقریباً 350 سے زائد لوگ اس صنعت سے وابستہ ہیں، جو بہت اچھا کما رہے ہیں اور بہترین اپنے نظام پہ رہے ہیں۔ اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے پوری آزاد کشمیر میں
بے شمار ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے یونیورسٹیاں مختلف اس پہ کام کر رہی ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے اس پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. مستقبل میں امکان ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑی انڈسٹری بنا لیں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف. ہم دیکھ لیتے ہیں شہد کی مکھی کی اقسام کتنی ہیں. آپ میں سے کسی کو پتا ہو کتنی اقسام ہیں؟ جو لوگ کورس کر کے آئے ہیں ان کے علاوہ جو کورس کر کے آئے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کتنی اقسام ہیں؟ 4 قسم کی. اچھا، وہ میرے شاگرد تھے جن نے آپ کو ٹریننگ کروائی تھی، عارف صاحب. اچھا، شہد کی چونکہ آج نیٹ کا دور ہے، جو چیز میں پڑھاتا ہوں 10 منٹ میں آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہاں پہ کچھ اور ہوگا اور میں کچھ اور کہہ رہا ہوں گا. اس لیے میں تفصیل بتا دوں کہ شہد کی مکھیوں کی دنیا میں بے شمار اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بہت ساری اس کی اقسام ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں پہ مختلف قسم کی شہد کی مکھیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے گھر کی لکڑی جو ہے پرانی، یہ دروازے ان میں سوراخ کر کے کچھ چھوٹی سی مکھیاں اندر جا رہی ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ جو اس بھیڑ کی فیملی سے جو مکھیاں جن کا تعلق شہد اور پولن سے ہے، وہ بنیادی طور پر شہد کی مکھیوں کا خاندان ہے. یعنی اس میں کئی اقسام موجود ہیں، لیکن بڑی اقسام جیسے انہوں نے کہا کہ کیا یہ میجر سپیشیز ہماری 4 ہی ہیں. اب مکھیاں ہیں وہ بھی، لیکن وہ جوڑے کی صورت میں رہنے والی ہیں، ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو مکھیاں نہیں کہیں گے. لیکن سائنٹیفک اگر دیکھیں تو وہ ہیں مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اچھا، بڑی اقسام ویسے دنیا میں ان 4 کے علاوہ بھی بہت ساری ورائٹیاں ہیں. ہمارے ہاں شہد کی مکھیوں کی بڑی 4 اقسام ہیں. بڑی اقسام 4 ہیں جنہیں ہم شہد کی مکھی شمار کریں گے. اچھا، سب سے پہلے ہے ہماری پہاڑی مکھی. اچھا، پہاڑی مکھی اس کو ایپس سیرانا کہتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ پہاڑی مکھی پہاڑوں میں ہی رہتی ہے. اچھا دیکھیں، یورپی مکھی جو ہے، فارمی مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا شاید 400-500 روپیہ کلو ہے، ایسا ہی ہے. جبکہ ہمارا یہ شاید 4-5 ہزار روپے کلو ہے. شاید وہ بھی خالص ہے، یہ بھی خالص ہے. وجہ یہ ہے جیسے ہمارا دیسی انڈا مہنگا ہے، فارمی انڈا سستا ہے، ان دونوں خالص انڈے ہی ہوتے ہیں. اچھا، دیگر اس میں چونکہ اس میں اجزاء اور جو اس کی ترکیب ہے، اس میں یہ اتنی قیمت کا ہے تب اس کی یہ قیمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ویسے وہ بات ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہاڑی مکھی پہ ریسرچ کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے. پوری دنیا میں جو فارمنگ اس کی ہو رہی ہے وہ اس کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو پہاڑی مکھی ہے یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہے. اور یہ ہے آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، یہ KP کے سرحد میں، افغانستان میں، چائنا میں، اور یہ نیپال میں، انڈیا میں، یہ ان علاقوں میں. اب یہ سارے ممالک غریب لوگ ہیں. چائنا اب کچھ بہتر ہوا ہے، ان کی ریسرچ بھی اس پہ بہت بہتر ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی اس آنیبی کی ٹیکنالوجی کسی کو دے نہیں رہے فی الحال. ہمارے کچھ لوگ گئے ہیں اس کے لیے، انہوں نے بس دور سے دیکھا ہے، جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا یہاں سے. تو باقی یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے غریب ممالک، ان میں ریسرچ کا رجحان نہیں ہے کوئی بھی. تو ہم آج بھی جتنی بھی ریسرچ ہے ہم ان کی لوگوں کی، یورپ کی لے رہے ہیں ساری ریسرچ چیز کی. تو یہ اگر ان کے پاس ہوتی تو اس کی آج انڈسٹری بنی ہوئی ہوتی، یہ ان کے پاس تھی ہی نہیں، اور وہ آج بھی اس کو شہد کی مکھی میں شمار ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی بہت تھوڑا سا کچھ بنانے والی ہے اس کی، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. جیسے ان کے پاس سیب تھا تو ان کا مقولہ پوری دنیا میں ہے کہ ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر سے دور رہو. اب ان کے پاس ڈبے بھی بنائے جا سکتے ہیں. اچھا، پہلی قسم یہ آ گئی. دوسری قسم ہے ہماری یورپی مکھی. اچھا، یورپی مکھی جو ہے یہ جیسے ایسے 1 by 1 8-10 چھپے بناتی ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے 1 2 3 4 10 8 چھتے، جتنی سپیس ہو وہ زیادہ چھتے بنا لیتی ہیں. اور یہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتی ہیں دونوں اقسام، کبھی باہر روشنی میں چھتا نہیں بنا سکتی. اب ان کا رہن سہن دونوں کا بالکل ایک ہی طرح کا ہے. یہ اپنا گھر کسی سوراخ میں، وہ خواہ کوئی درخت کا کھوکھلا تنا ہو، کوئی پہاڑ ہو، پتھر کے نیچے جگہ ہو،
یا آپ نے جو مٹکا لگایا ہوا ہے گھر میں، کچھ پیٹی لگائی ہوئی ہے، وہ مقصد یہ کہ اندر کھوکھلی ایک سپیس ہو اندر اور ان کے آنے جانے کا ایک راستہ